پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم بنو امیہ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، بنو امیہ کے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، اہل البیت علیہم السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو کچھ بیوٹی پارلر کے مفتی صاحبان وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ضرورت ہے، کچھ لوگ ہر وقت اہل البیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ کیوں لوگ جو ہے بنو امیہ کے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو یہ بتانے میں کہ جی بنو امیہ نے یہ کیا، کیوں آپ ان پرانے مسائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، کیوں آپ بنو امیہ اور بنو عباس کے ان واقعات کو بیان کرتے ہو جو انہوں نے اہل البیت کے ساتھ کیے. وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ تاریخ میں موجود ہے، بلکہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ شکوہ اور بڑی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان مسائل کو آج ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا انہیں یہ مسائل بتانے کی، یا ان کے سامنے ان واقعات کا ذکر کرنے کی. بھائی وہ پچھلے زمانے میں ہو گیا، بات ختم بات. تو میں ان مفتی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ تاریخ کے اوپر مبنی ہے، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے تھی. علماء نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اگر آپ نے کتاب الفوز الکبیر ہی پڑھ لی ہوتی تو اس میں اصول تفسیر کے اندر کہ تفسیر کے اصول کیا ہے یہی بیان کیا ہے کہ پچھلے زمانے کے جو واقعات ہیں یہ قرآن مجید کا ایک، اس کو سمجھے بغیر، ان کو اس کا احاطہ کیے بغیر ایک شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. یہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کر رہا ہے. کیوں بیان کر رہا ہے؟ علماء اس کی حکمت لکھتے ہیں. آپ ویسے تو بہت علماء کے نام لیتے ہیں، بھائی وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ مومنوں کو تسلی ہو کہ ظالموں کا انجام ان کے سامنے بیان ہو، اور ان کے اس سے مومنوں کے دلوں کو تقویت بھی ملے گی، تسلی بھی ملے گی کہ ظالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے ظالم کا، اور مومن کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مدد کے راستے کھول دیتا ہے. جیسے موسیٰ کے لیے پروردگار نے دریا میں راستے بنا دیے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال دیا وغیرہ وغیرہ. یہ سارا قرآن مجید نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا تسلی ہو مومنوں کو اور ظالموں کا انجام. تو یہ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے گزشتہ لوگوں کے واقعات بیان کرنے کی، بنو امیہ کے پول کھولنے کی اور اہل البیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی. اچھا میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو یہ بھی شکوہ ہے کہ لوگ ہر وقت اہل البیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ شکوہ کر رہے ہیں مولوی صاحب. تو میں ان سے کہتا ہوں اول تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں. آپ کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا. بھائی اچھا کام کریں نا، ہر وقت اہل البیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں. وہ ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام اس لیے نہیں آئے تھے کہ اہل البیت کے فضائل. استغفر اللہ. یہ بیوٹی پارلر کے جو مولوی صاحب ہیں جو سرخی پاؤڈر لگا کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اہل البیت علیہ السلام کے فضائل، ایک تو ان کو شکوہ یہ ہے کہ ہر وقت لوگ بیان کرتے ہیں، اور انبیاء کرام اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کے سامنے اہل البیت کے فضائل بیان کریں. مولوی صاحب اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید بھی آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن مہجور ہے، آپ نے قرآن چھوڑا ہوا ہے، آپ کے پورے فرقے نے. جس طرح مدرسوں کے اندر آپ قرآن کو وقت نہیں دیتے ہیں، بس تھوڑے سے جو ہے وہ نصاب کے اندر ہمیں پتہ ہے ہم نے آپ کے امتحان دیا ہوا ہے نمبر بنانے کے لیے جو آپ نے چند آیتیں رکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے جس طرح، اور اسی طرح آپ نے اہل البیت علیہ السلام کو بھی چھوڑا ہوا ہے. حدیث الثقلین آپ کے سامنے ہے. میں اس کا شکوہ کیوں کر رہا ہوں کہ حدیث الثقلین آپ پڑھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں تمہیں اپنے اہل البیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اپنی امت سے کہا یہ فضائل نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میری اولاد ہے، انہیں خوب پاک و پاکیزہ بنا دے. کیا یہ نہیں فرمایا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، ویسے آپ بہت روایت اور حدیثوں کا بیان کرتے ہیں نا کہ جی ہم حدیثوں پہ چلنے، سنت پہ چلنے والے. یہ سنت آپ کی صرف مسواک اور مونچھیں کترانے کے اوپر اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کرنے کے اوپر ہے، باقی اس کے اوپر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن مبارک وہ بالکل سلم اور سمارٹ تھے، بالکل برابر تھا، کوئی آگے نہیں نکلا ہوا تھا.
انہوں نے قرآن مجید بھی چھوڑا ہوا ہے، تبھی تو یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جناب پہلے جو ہوئے واقعات ہیں بنو امیہ کے مظالم میں اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو قرآن میں تدبر کرتے انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن تو اس کا تہائی حصہ پچھلے واقعات ہی بیان کرنے کے اوپر ہے، اور انہیں احسن القصص کہہ رہا ہے، واقعات بیان کر رہا ہے۔ اور یہی تو مشرکوں کا اعتراض ہوتا تھا، قریش والوں کا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلوں کی کہانیاں بیان کرتے، قریش کا مشرکوں کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا مولوی صاحب کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں پچھلوں کی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کے دلوں کا زنگ تھا جس کی وجہ سے یہ کہتے تھے۔ اور آج ہمارے ان مولویوں ناسبیوں کے دلوں پر کس چیز کا زنگ ہے؟ کس چیز کا زنگ ہے؟ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہے، زنگ لگا ہوا ہے، انہیں اہل بیت کی فضائل نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگار اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، نمک جس طرح جو ہے نا وہ پانی میں گھل مل جاتا ہے، اس طرح اس کو بالکل ملیا میٹ کر دے کہ جو مدینہ والوں کو ستاتا ہے۔ کس نے ستایا مدینہ والوں کو؟ 2 حملے ہوئے مدینہ کے اوپر، ایک یزید کے دور میں اور ایک اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک اس سے پہلے بھی ہو چکا، اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ پڑھیں گے الیاذ باللہ، آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کانپ اٹھیں گے کہ اچھا یہ ہوتا تھا، اس دور کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اب ہم ان کو یہ بیان کیوں کرتے ہیں؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، یہ وہی ہے وہ دین کے معاملات ہیں کہ ہم اس کو حق سچ سمجھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ السابقون الاولون کے جو دشمن تھے، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا، ہم تو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ کس نے صحابہ کرام کو شہید کیا ہے۔ اصل دفاع تو ہم صحابہ کرام کی، اصل جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں۔ ناسبی جو اپنے آپ کو صحابہ کے وکیل بنا کے پیش کرتا ہے وہ صحابہ کا وکیل نہیں ہے، وہ ان کے وکیل بنے ہوئے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ تو ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو قرآن مجید میں جو صحابیت کی ڈیفینیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، حق اور باطل آپس میں گڑبڑ نہ ہو۔ اور آج جو یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے مسلم سوسائٹیز کے اندر اسلام کے نام کے اوپر، یہ کس زمانے میں شروع ہوئی؟ اس کا پوری آپ تاریخ میں دیکھیں کہ جنہوں نے نام اسلام کا لیا اور کام سارے کے سارے وہ کیے کہ جس سے یعنی ظلم کے اوپر مبنی تھے، اور وہی آج ہمارے ہاں لوگوں کے اندر چلی آ رہی ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اندر ایک پیدا ہو گیا ہے، ایک بزدلی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم حق اور سچ بات نہیں کرتے۔ تو طارق مسعود صاحب اسی لیے ضروری ہے کہ بنو امیہ کے سارے پول کھولے جائیں اور بتایا جائے جو حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم اس کو حدیثوں کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام میرا طارق مسعود صاحب آپ کے لیے پہنچ چکا ہے کہ صحابیت کی وہ تعریف ہم اس کو طے کریں کہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ کی جاتی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں قرآن کی جو تعریف ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ امت کے مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صحابیت کی تعریف پر اتفاق نہ ہونا ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مسلمانوں کے سارے اختلاف ختم ہو جائے، اور مجھے اس کا راستہ مل گیا ہے، اور وہ راستہ وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم صحابیت کی تعریف کو آ کے طے کریں، کیونکہ اسی کے اوپر جھگڑا ہے۔ شیعہ جن کو صحابی مان رہے ہیں، سنی جن کو صحابی مانتے ہیں، شیعہ ان کو مانتے نہیں ہیں۔ شیعہ جن کی صحابیت کی جو مانتے ہیں آپ ان کو نہیں مان رہے ہو تو آپ کبھی ان کو باغی لکھتے ہو، جیسے تقی عثمانی نے لکھا ہے۔ تو ہم اس کو طے کرتے ہیں کہ قرآن کس چیز کو صحابی کہہ رہا ہے۔ یہ میں بہت انتہائی اہم ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس امت کے جو 99% جو مسائل ہیں نا، اتحاد نہ ہونے کی وغیرہ وغیرہ، وہ اسی وجہ کے اوپر ہے کہ ابھی تک یہ صحابیت کی تعریف پر متفق نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے، حقیقت طور پر یہ آپس میں متفق نہیں ہے۔ تو ورنہ یہ جو آپ دیکھ لیں یہ شیعہ سنی جو نزاع ہے یہ کس کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ کس بنیاد کے اوپر؟ اسی صحابیت کی بنیاد کے اوپر کہ جو تعریف کلیئر نہیں ہے، ہم اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس لیے پیغام دے رہا ہوں، باقی آپ کے بھی مولوی صاحب یا ہمارے بریلوی حضرات وہ بھی ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر بہت بولتے ہیں نا، اور آپ ایک ایسے مکتب کے نمائندہ ہیں کہ جو دفاع صحابہ کے آپ وکیل بھی ہیں، اور آپ بہت سی کانفرنسز میں بھی جا چکے ہیں، آپ کی تصویریں بھی ہیں، تو آپ کو تو پہلے آنا چاہیے۔ میرے بولنے سے پہلے آپ آؤ، دفاع کرو کہ جی مفتی ہمدرد وہ اکیلے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں، آپ تو اکثریت کے اوپر فخر کرتے ہیں، آپ کو تو خوش ہو کے مجھے بلا لینا چاہیے کہ جی آ جاؤ، دیر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس بات کا خوف ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، میں اس آپ سے گفتگو کے لیے نا اپنے ساتھ صرف میرے لیے قرآن مجید ہے انشاءاللہ، یعنی قرآن مجید کو آپ کے سامنے رکھوں گا،
مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو تعریف آپ نے کی ہے، جو آپ کے بابوں نے کی ہے یہ تعریف، اس میں آپ نے جس کو فٹ کیا آپ کس طرح سے اس میں فٹ کرتے ہیں، فٹ کر کے دکھائیے گا مجھے اس میں، اور پھر میں جب قرآن مجید رکھوں گا آپ دیکھیے گا کس طرح سے اس میں سے آپ کے نکلتے ہیں یہ لوگ انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بات کی بات ہے۔ ہاں اگر آپ دیگر کتابیں رکھیں گے تو پھر بطور دلائل کے ہم ان کو بھی پیش کریں گے، لیکن قرآن مجید میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ماخذ، ہمیں مدرسوں میں یہی سکھایا نا کہ جی سب سے پہلے قرآن، الکتاب، السنہ، الاجماع والقیاس، القیاس والاجماع، یہی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں نا، تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو رکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ تشفی ہوگی اور انشاءاللہ میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔